قرآن میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو مومن مردوں کے لیے حلال قرار دیا گیا، مگر دوسری طرف قرآن میں مومنین کو تاکیدگی کی گئی کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ جی وضاحت میں نے اس کی کافی دفعہ کی ہے میرے بھائی۔ قرآن بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک میں فرق کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے مشرکہ کے ساتھ، لیکن سورہ المائدہ فائنل سورت ہے۔ سورہ بقرہ تو غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے نا، سورہ مائدہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے فائنل احکامات ہیں۔ سورہ مائدہ کی کسی شرعی حکم کو کوئی اور سورت کی کوئی آیت منسوخ نہیں کرتی، سورہ مائدہ ہی فائنل ہے۔ سورہ مائدہ میں سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا بھی حلال کر دیا گیا ہے، جو ذبیحہ ہو اللہ کے نام کا، ان کی عورتیں بھی حلال ہوگی۔ لہٰذا سورۃ البقرہ کی جو وہ آیت تھی کہ مشرک مرد و عورت کے ساتھ مسلمان نکاح نہیں کر سکتے، اس میں ایک ایکسیپشن قرآن میں آ گئی کہ اگر وہ مشرک آسمانی مذہب کا ماننے والا ہے، یعنی جیوز اور کرسچنز میں سے ہے، تو اس کی اللہ نے قرآن میں اجازت دے دی۔ فائنل سورۃ المائدہ ہے۔ ویسے تو یہ ناسخ و منسوخ نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ وہ حکم آج تک باقی ہے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، لیکن اس مشرک سے مراد ادر دین اہل کتاب ہے۔ ایک صحابی کا تفرد ہے اس میں، عبداللہ بن عمر کا۔ وہ بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے تھے میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی شرک نہیں کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے، لہٰذا وہ اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کو بھی حرام سمجھتے تھے سورہ البقرہ کی آیت کی وجہ سے، لیکن یہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عمر کا یہ موقف نقل کر کے صحیح بخاری سے باقاعدہ اس میں بحث کی ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اجماع امت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ مطلب نہیں لیا اور لاجیکلی یہ مطلب بنتا بھی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے تھی، یقیناً انہیں پتہ ہوگی، اوور لک ہو گئی کہ اگر قرآن یہود و نصارہ کے شرک کا ذکر خود کر رہا تھا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو قرآن تو خود مان رہا تھا کہ جیوز اور کرسچنز شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی، تو مراد یہ کہ وہ اہل کتاب مشرک ہے۔ لہذا اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرک کے اندر اللہ نے فرق کر دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں تم بھی جو کلمہ گو مشرک ہیں اور جو کافر مشرک ہیں ان میں فرق کرو۔ اللہ نے اتنا بڑا فرق کر دیا، مشرک تو دونوں تھے لیکن اللہ نے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی۔ یعنی یہود و نصارہ کی بچیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، ہاں سنی کسی شیعہ بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ان کی کتنی مت ماری ہوئی ہے آپ ذرا دیکھیں، یعنی یہاں پہ دین بھی ایک، ٹھیک ہے، اس کے باوجود انہوں نے اتنا سینسٹیو اس مسئلے کو بنا دیا کہ سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن یہ لوگ کس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔